سے قربانی، خصوصاً کوئی کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی قربانی، کوئی کہتا ہے جی والدین فوت شدگان کی طرف سے. تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ جو روایت پیش کی جاتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کے بارے میں، وہ تو درست نہیں ہے، ضعیف ہے. اور کمال محبت کے باوجود آپ کے ساتھیوں نے آپ کی وفات کے بعد آپ کی طرف سے قربانی نہیں کی. اور دوسری بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کی ہدایت کا سبب ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ ان الدال علی الخیر کفاعل من سن فی الاسلام سنتا حسنہ فلہ اجرہا واجر من عمل بہا. جو اسلام میں ایک نیکی کی دلالت کرتا ہے اس کا بھی اجر ملے گا، اور جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے سب کا اجر ملے گا. تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کی نیکیاں مل رہی ہیں، اس لیے کہ وہ ہماری ہدایت کا سبب بنے ہیں انشاءاللہ. تو اب ہم کہیں جی قربانی ہم ان کے نام پہ کریں اور باقی عبادات ان کو نہ ملیں، یہ تو درست بات نہ ہوئی. تو ان کو ویسے ہی عبادات مل رہی ہیں. جہاں تک میت کی طرف سے قربانی کا تعلق ہے تو اس سلسلے میں ایک روایت پیش کی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی کرتے تو 2 جانور کرتے. فرماتے یا اللہ یہ میری اور میرے اہل کی طرف سے ہے، اور یہ میری امت کے ان لوگوں کی طرف سے ہے جو قربانی نہیں کر پائے. تو بولے اس میں مردے بھی شامل ہو گئے. یہ تکلف والی بات ہے. جو موجود ہیں وہ نہیں کر پائے ان کی طرف سے آپ قربانی کر دیتے تھے، لیکن اب یہ کہ جناب جو فوت ہو چکے ہیں وہ نہیں کر پائے، وہ تو کچھ بھی نہیں کر پائے، وہ تو نماز بھی نہیں پڑھتے، وہ روزہ بھی نہیں رکھتے، حج بھی نہیں کرتے، تو صرف قربانی ان کی طرف سے کرنی ہے. تو یہ استدلال کمزور ہے. اس لیے میت کی طرف سے جو چیزیں ثابت ہیں، صدقہ ثابت ہے، استغفار دعائیں ثابت ہیں، حج عمرہ ثابت ہے، اس کی طرف سے اگر وہ روزہ چھوڑ کر جاتا ہے تو روزے رکھیں اس کی طرف سے، یہ ثابت ہیں. لیکن ہر چیز پیچھے سے میت کافر ہو تو کلمہ پڑھ کر اس کو بھیج دو تاکہ مسلمان ہو جاوے، ایسا نہیں ہے. تو یہ آخرت کا عقیدہ، علم بالغیب کا اور ایمان بالغیب کا عقیدہ ہے، اور اس میں دلیل سے جو چیز ثابت ہو وہی ثابت ہوتی ہے، قیاس نہیں چلتا. لہذا میت کی طرف سے قربانی کی بجائے جو چیزیں میں نے بیان کی وہ کی جائیں، اور جو زندہ ہیں ان کی طرف سے قربانیاں کی جائیں. واللہ اعلم.